اگلا سیلاب کب آئے گا؟ کئی صدیوں قبل کے انگلینڈ و ہالینڈ کے مشترکہ سیلاب، آدھ صدی قبل کے گوئٹمالا، بنگلہ دیش اور انڈین راجستھان کے سیلابی عذاب، صرف 2 دہائی قبل کے اٹلی کے سیلاب اور چند سال پہلے کے شمالی ہندوستانی سیلابی ریلے کا مطالعہ کریں یا نہ کریں، ان سیلابی عذابوں سے کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، لیکن چائنا تو اپنا دوست ہے۔ دنیا کے دور دراز کے یا پرانے رئیس ملکوں کو تو چھوڑیں، اپنے اڑوس کے چند دہائیوں کے قبل کے غریب دوست کے بعد سیلاب حکمت عملی کا ہی تجزیہ کر لیں تو ہر 5-10 سال بعد سیلابی تباہی، حکومتی رونا پیٹنا، آفت زدوں کی پتھرائی آنکھوں اور در در کے بھیک منگے سے شاید ہمیشہ کے لیے تو نہیں، لیکن اگلے 100 برس کے لیے بچا جا سکتا ہے۔ اپنے یار چائنا کے شہر یانگٹیز کا شدید سیلاب نہ صرف قریب 2.5 لاکھ لوگوں کو آنن فانن بہا لے گیا، بلکہ قومی اور ذاتی املاک بھی پلک جھپکتے میں کروڑوں سے ٹکوں پر آ گئے۔ بعد سیلاب ان لاکھوں لاشوں میں سے کچھ ملی اور زیادہ تر نہ ملی، نہ انہیں ڈھونڈنے کی کوشش کی گئی کہ اگر ڈھونڈ بھی لیں تو دفنائیں گے کہاں۔ قبرستان تک تو پرانے مردوں سمیت بہہ کر آگے کسی سمندر میں جا چکے تھے۔ اس شہر کی تباہی نے عام چائنی سے لے کر ٹاپ لیڈرشپ تک سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کے بعد سر جوڑ لیے گئے اور اس شہر سمیت دوسرے شہروں سے سیلاب کو پرے دھکیلنے کے لیے ایسی حکمت عملی بنائی گئی کہ خود سیلاب حیران ہو گیا کہ میں طاقتور ہوں یا خدا کی بنائی گئی 5-5 فٹ کی یہ مخلوق۔ چائنا نے اس روز کے سیلابی عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے طویل المدتی بندوبست کے لیے بھرپور اسٹڈی کی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت سے اس اسٹڈی کو مکمل کر کے پہلے اسے اپنے یہاں لاگو کیا، پھر اسے کتابی شکل دے کر شائع بھی کر دیا تاکہ ہم جیسوں کا بھی بھلا ہو۔ 2022 کا جون سے شروع حالیہ سیلابی پاکستان کے 2 صوبوں سندھ، بلوچستان اور کشمیر کی پہاڑی پٹی پر واقع اپنے راستے میں آنے والی ہر تعمیر کو بنانے والوں سمیت ہی غرق بوت کر گیا۔ سیلابی ریلا خود تو انسانوں اور املاک کو اپنے ساتھ لے کر بحیرہ عرب میں اتر گیا، لیکن اپنے پیچھے تباہی کی ایک نہیں کئی داستانیں چھوڑ گیا، جسے بچنے والے اپنی اولادوں کو لوگ کہانیوں کی طرح سنایا کریں گے۔ اقوام متحدہ نے شروع میں اسی سیلابی تباہی کو ہلکا لیا اور دنیا بھر سے $16 کروڑ امداد کی اپیل کر دی، لیکن بھلا ہو سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گتریس کا جو خود آ کر اس تباہی کا مشاہدہ کر کے گئے، انہوں نے جاتے ہی اس امداد کی اپیل کو 5 گنا بڑھا کر $81 کروڑ 60 لاکھ کر دیا کہ تباہی دنیا کے اندازوں سے زیادہ ہو چکی ہے۔ اینجلینا جولی بھی مصیبت زدہ کو مل کر کئی بار آہ زدہ ہوئیں۔ عالمی سطح پر اس تکلیف کو نمایاں کرنے پر ان دونوں شخصیات کا بڑا ہاتھ ہے۔ شکریہ جولی و انتونیو۔ UN رپورٹ کے مطابق پاکستان کے 28 اضلاع کے تقریباً 60 لاکھ افراد اس آفت سے بری طرح متاثر ہوئے۔ خود حکومت سندھ کی رپورٹ کے مطابق تقریباً 23 لاکھ خاندان بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جن میں لاکھوں بچے بھی شامل ہیں۔ ان بچوں میں وہ 1.5 لاکھ بچے بھی شامل ہیں جو دنیا کا میلہ دیکھنے پہلی بار آئے ہیں۔ ان کو پلانے کے لیے ان کی ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے۔ بھلا جس ماں کو خود پیٹ بھر روٹی یا مٹھی بھر چاول نصیب نہیں، وہ اپنے بچوں کو دودھ کہاں سے پلائے گی؟ ایسی صورتحال میں بعض سمجھدار بچے صرف چند دن گزار کے اس مصیبت خانے کا جائزہ لے کر خاموشی سے واپس ہو لیے۔ ان کی تعداد بھی سینکڑوں میں چلی جائے گی۔ حسرت ان غنچوں پر۔ سیلابیوں کی توقعات پر اب تک نہ وفاق اور نہ صوبہ ہی پورا اتر سکا ہے۔ رابطہ اور مین سڑکیں، ریل گاڑی کا پہیہ، انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی خوراک، بنیادی طبی سہولیات تو شاید وقت کے ساتھ ساتھ پوری ہوں، امدادی سامان کی بروقت ترسیل اور اصل ضرورت مند تک رسائی جیسا بنیادی کام بھی ڈھنگ سے انجام نہیں دیا گیا، جس کا اظہار متاثرین نے دوروں پر آنے والے وزراء اور دوسرے صاحب بہادروں کا گھراؤ کر کے کیا۔ سوشل میڈیا کبھی کبھی اچھا بھی لگتا ہے۔ سیلابی پانی تو آہستہ آہستہ اتر ہی رہا ہے اور اتر ہی جائے گا، لیکن موسمیاتی تبدیلی کی رفتار میں اضافے سے کیا ممکن ہے کہ اگلا سیلاب کب آ جائے؟ یہ سیلاب تو آپس کے جھگڑوں، کھینچم تانی، مارچ نکال دھونس اور عدالتی آنکھ مچولی کے دوران گزر گیا۔ اگلے سیلاب کے لیے حکمت عملی کون بنائے گا؟ اگر کوئی خدا ترس بیوروکریٹ، کوئی انتھک صحافی، کوئی فارغ سیاستدان یا کوئی مسٹر یا مولانا اگلے سیلابی حملے سے بچاؤ کے لیے کچھ کاغذ کالے کرنا چاہے تو کم از کم چائنا کی سیلابی مصیبتوں کے بعد بنائی گئی اسٹڈی رپورٹ کو ہی پہلی سیڑھی بنا لے۔ یہ اسٹڈی رپورٹ تو بچے کے موبائل پر آسانی سے دستیاب ہے۔